محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندے بنایا ہے، ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مالک کو مانتے ہیں اور اس مالک کے ہر حکم کا خیال کرتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ آیا، اس نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں ہدایت عطا کی، ہم نے اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی تو ہم نے قیام بھی کیا، اور اس مالک کی توفیق سے، فضل سے باقی نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس مہینے کے بعد بھی ہمیں اسی طرح سے چلنے کی توفیق عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں۔ عبد، عباد، عبد کی جمع ہے، اور اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جتنے انبیاء آئے وہ اللہ کے بندے تھے، اور نبیوں کو ماننے والے جو ان کو حقیقی طور پہ تسلیم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ پھر میرے مالک نے ان کی صفات بیان کی ہیں، وہ کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ کے بندے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں بڑی عاجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے زمین پہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، زمین پہ چلتے ہوئے بھی ثابت کرتے ہیں
کہ ہمارے اوپر کوئی موجود ہے جو ہماری نگرانی بھی کرتا ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور اگر ان کا پالا کسی ایسی قوم سے پڑ جائے جو جھگڑالو ہے، جو تنگ کرتی ہے، جو اس بات کو نہیں سمجھتی کہ علم کیا ہے اور حلم کیا ہے۔ اللہ کے بندے علم والے بھی ہوتے ہیں اور حلم والے بھی ہوتے ہیں، ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ان کے سامنے جب وہ قوم آتی ہے جو اس بات کو نہیں سمجھتی، وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کی کیفیت پھر رب نے بیان کر دی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی تم اپنی جگہ پہ رہو، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عباد الرحمن ہمیشہ اسی صفت کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد مالک نے عباد الرحمن کی دوسری صفت بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ زور سے بولیں، اونچی بولیں ذرا، تاکہ آپ کا جو ہے نا جسم بھی فریش ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، جنت میں درخت بھی لگے گا۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ نہ پڑھے۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے فرمان پہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والے، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، ان کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ رحمان والے ہمیشہ رب کے سامنے سجدے کر کے اپنے رب کو مناتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ جو اللہ کے بندے تھے وہ میرے نبی کے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور میرے رب نے جب ان کی صفات کو بیان کیا تو اس کے ساتھ اسی بات کو ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ رب نے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں ان کی صفات کیا تھی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ زور سے بولیں، ان کی صفات اللہ نے بیان کیا کی ہے، تراہم رکعا سجدا، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے سجدے کیوں نہ کرتے؟ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ جب اس انداز سے سجدے کرتے ہیں، اور آپ کے رکوع سجدوں کے بارے میں اگر میں بیان کروں تو اس بات کو سمجھ جانا، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی علیہ السلام
والسلام کے ساتھ ایک ہی پلنگ کے اوپر تھی، میرے نبی نے اچانک فرمایا ذرینی یا عائشہ، اے عائشہ ذرا پیچھے ہٹنا، ذرا پیچھے ہٹنا۔ میں نے کہا کائنات کے امام آپ مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹنا، آپ کے ساتھ اس بستر پہ بیٹھنے کا میرا ایک مقصد تھا، احب ما تحب، جس بات کو آپ پسند کرتے ہیں میں اسی کو پسند کرتی ہوں، اور وہ بات بھی پسند کرتی ہوں جو آپ کو اچھی لگتی ہے، وَأُحِبُّ قُرْبَكَ، آپ کی قربت بھی چاہتی ہوں۔ پر میرے محبوب نے فرمایا یا عائشہ تو درینی، عائشہ ذرا پیچھے ہٹ جا۔ میرے نبی کھڑے ہوئے، قام فتطہرا، اللہ کے رسول نے وضو کیا اور قیام آپ نے کیا، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھنے لگے، کائنات کے امام نے رونا شروع کر دیا، ما زال یبکی حتی بل حجرہ، میرے نبی روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، ما زال یبکی حتی بل لحیتہ، اللہ کے رسول روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک رو رو کے تر ہو گئی۔ پھر کائنات کے امام سجدے میں جب چلے گئے، ما زال یبکی حتی بل الارض، زمین جس جگہ پہ میرے نبی نے سجدہ کیا تھا وہ زمین بھی گیلی ہو گئی، آپ سجدے میں ہیں، روئے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح کا ٹائم ہوا، بلال آیا یؤذنہ للصلاۃ، تاکہ بتائے محبوب جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن دیکھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں، بلال تڑپ گیا، کہتا ہے کائنات کے امام اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بلال چلا گیا۔ امی جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب کائنات نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، وقد انزلت علی ہذہ اللیلہ، میرے اوپر رب نے آج کی رات قرآن نازل کیا ہے، ویل لمن قرأ ولم یتفکر فیہا، افسوس ہے اس بندے کے لیے قرآن کی ان آیات کو پڑھے اس پہ غور نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے روتے ہوئے بیان کیا قرآن کی آیات کیا ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور آگے وہی بات آنے لگی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے قیام کرتے ہوئے۔ پھر اگر اتنی طاقت نہیں رہتی، ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ اتنی ہمت نہیں رہتی، پھر کیا کام کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے ہی پڑھ لو، لیٹ جاؤ، لیٹ کے ہی پڑھ لو۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی بیان کر کے، اور یہ غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے اندر اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایک دفعہ اور بولیں۔ عرض کر رہا تھا کہ رب نے جو بیان کیا ہے نا، میرے جو بندے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان تراویحوں کو اپنے لیے وبال جان نہ سمجھا کرو، ان تراویحوں کو قیام اللیل کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھا کرو، خوشی سے آ کر کے قیام کیا کرو۔ ایک مہینہ اگر رب آپ کو موقع عطا کرتا ہے، اور غور کر لینا، کیا پتا جب آپ قاری عبدالرزاق کے پیچھے کھڑے تھے آپ کا قیام جاری تھا، رب نے اس کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ عمر تیری 22 سال کی، اجر تجھے 84 سال کا مل جائے، کتنی خوش نصیبی ہوگی اللہ کے بندے جب تو اللہ کے سامنے قیام کرے گا، مالک کے سامنے تو کھڑا ہوگا، رب راضی ہو کر کے آپ کو انعام دے گا۔ اس لیے اپنے اندر صفات پیدا کیجئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والے جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں، اللہ والے سجدوں میں گر کے مالک سے دعائیں کرتے ہیں، دنیا والوں سے نہیں ڈرتے۔ اللہ والے دنیا والوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ رحمان کے دروازے پہ آتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ ساتھ ہی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دینا۔ عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے رب راضی ہو جائے، قیام کرنے کا مقصد کیا ہے، رب راضی ہو جائے، راضی ہو کر کے جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ اور جو بندہ جہنم سے بچ گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ جو بندہ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف چلا جائے اور رب سے دعا کرتا ہے، اللہ جی ہمیں اس جہنم کے عذاب سے دور کر دینا۔ اللہ کے بندے اس بات کو سمجھتے ہیں جہنم سے دوری کے بارے میں کیوں کہتے ہیں، اِنَّا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بڑا ہی برا ٹھکانہ جہنم۔ جہنم اپنے آپ کو کھائے گی، اپنے آپ کو کھائے گی، بندوں کا کھانا تو الگ، پتھروں کا کھانا تو الگ، اپنے آپ کو کھائے گی، اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی۔ اور مومن لوگ اللہ کے بندے، ساتھ ان کی صفات اللہ نے یہ بھی بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، نہیں، اللہ کے دینے کی باری آئے تو تھوڑا سا ہاتھ دباتے ہیں، اور شادی بیاہ کی باری آئے نا تو پتہ چلے علاقے کے اندر کہ آج ڈوگر کے بچے کی شادی تھی، آج پتہ چلے کہ فلاں گجر کے بچے کی شادی تھی۔ جب کہا جائے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، حضرت صاحب ہم تو مولویوں کو دے دے کے تھک چکے ہیں، آپ کہاں سے نکل کے آ گئے؟ پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، پھر ہمیں سارے راستے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب رب کی باری آتی ہے، دیکھ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آیا ایک آنے والا بکریوں کا پورا ریوڑ ہے، میرے نبی نے فرمایا جا ساری لے کر کے چلا جا۔
اور جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں اس بندے کے پاس سے آیا ہوں الذی لا یخشی الفقر، جس کو بھوک کی فقیری ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے، سارا مال مجھے اٹھا کر کے دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ عطا کس نے کیا؟ بولو بولو، دیتا کون ہے؟ ختم کون کرتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ جوانی سے ہٹاتا کون ہے؟ اس لیے راہ اعتدال اختیار کیجئے، خیر الامور اوسطھا، اللہ کے راستے میں بانٹیں، گھروں میں بھی خرچ کریں، لیکن درمیانی راستہ اختیار کر کے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اللہ کے بندے رب کے ساتھ کسی اور کو پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے؟ بولو بولو، کرونا سے ڈرتے ہیں؟ کرونا سے؟ اور بولو ہاں، مسجدیں ویران ہو گئیں، مارکیٹیں آباد ہو گئیں، اور مسجدیں منڈیاں آباد ہیں۔ مساجد میں آتے ہوئے بعض احباب دور سے کھڑے ہو کے وہاں بچھائیں گے، کیا ہوا بھائی جان؟ باجی یہ فلاں نے فتویٰ دے دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سعودیہ بھی فتویٰ دے حدیث کے خلاف ہو تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ مسئلہ میرے نبی کا ہے۔ ہمیں یہاں تو نظر آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ میں نے اگلے دن کہا ہے، اور ڈر اللہ سے تو اور ڈر، کمزور عقیدے والے کرونا سے نہ ڈر۔ اور ڈر اللہ سے تو اور ڈر، کمزور عقیدے والے کرونا سے نہ ڈر۔ 3 مہینے 4 مہینے جو گھروں کے اندر ہے کرونا، ان کو لگ گیا۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میرے اپنے مسجد کے نمازی جو مسجد میں نہیں آئے، کرونا ان کو لگ گیا۔ جو پاؤں سے پاؤں ملا کے نماز پڑھتے تھے وہ سارے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ رب کا فضل کیا ہے اور کرم کیا ہے۔ اور ڈر اللہ سے تو اور ڈر، کمزور عقیدے والے کرونا سے نہ ڈر۔ ڈر اس سے جس کا حکم چلتا ہے، جس کے آرڈر سے پتا پتا گرتا ہے، اسی ہی فقط شاہ زور سے تو ڈر۔ اور ڈر اللہ سے تو اور ڈر، کمزور عقیدے والے کرونا سے نہ ڈر۔ کرونا کو ہم نے ہوا بنا لیا، اور میں کہہ رہا ہوں چھوڑ ڈر کرونا کا، مسجد میں تو آ، سجدے میں گر کے رب کو منا۔ چھوڑ ڈر کرونا کا، مسجد میں تو آ، سجدے میں گر کے رب کو منا۔ اسی ہی فقط اللہ سے تو ڈر۔ اور ڈر اللہ سے تو اور ڈر، کمزور عقیدے والے کرونا سے نہ ڈر۔ یہ بھی میرے اللہ کی مخلوق، کیا پتہ میرے رب نے کس طرح سے ہمارا امتحان لینا چاہا۔ اگر رب مٹانے پہ آئے ایک لمحے میں یہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھو رب نے سارے راستے بند کر دیے، تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ جہاد رک جائیں گے، ملکوں میں آنا جانا رک جائے گا۔ یہ میرا اللہ بتاتا ہے ہم جب چاہیں یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید،
شدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اس لیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں، کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر حلال بیویاں چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے تمہیں حلال دیا ہے پھر حرام نہیں کھانا، حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں بڑی بڑی دعائیں کی تھی حضرت صاحب قبول نہیں ہوئی ہیں۔ میرے بھائی جب تو نے میں نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، نتائج ہمارے سامنے آ گئے، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ میرے نبی کو دیکھیے جس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، کتنا خیال کرتے، اپنا خیال تو خیال، بچوں کا بھی خیال کرتے کہ کہیں بچے کوئی ایسی چیز نہ کھا لے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، میں ساتھ تھا، حضرت حسن چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے، حضرت حسن۔ اور میری تحقیق یہ ہے، آپ اپنے اپنے علماء سے تحقیق کرا لینا، نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر محبت تھی تو حضرت حسن سے تھی رضی اللہ تعالی، بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے سب سے زیادہ پیار کیا تو حضرت حسن سے کیا ہے۔ یہ روایت پوری کروں پھر بتاتا ہوں کیسے اللہ کے رسول کا پیار تھا۔ جب جا رہے تھے حضرت حسن چھوٹا بچہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ اور پڑھ دے رضی اللہ تعالیٰ۔ چھوٹا بچہ سامنے کھجور گری ہوئی نظر آئی، جا کر کے دوڑ کے اٹھائی، کھجوروں کا ڈھیر تھا، کھجور اٹھا کے کھانے لگے، منہ میں ڈالی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کخ کخ، جلدی پھینک جلدی پھینک۔ پھر آپ نے آپ کے منہ سے کھجور کو نکال کے پھینک دیا، فرمایا بیٹا انا لا ناکل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حلال حرام کی میرے نبی نے اتنی تعظیم کرا دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی بستر مبارک پہ کھجور گری ہوئی تھی، میرے نبی نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں صدقے کی نہ ہو، میں اس وجہ سے اسے نہیں کھا رہا، مجھے ڈر ہے کیونکہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، صدقہ حلال نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول اتنا فرق کرتے ہیں، امت کو بھی اسی طرح سے فرق کرنا ہوگا، حلال حرام کی تمیز کرنی ہوگی۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان چیزوں کا در اور خیال کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان صفات کو بیان کر دیا، اگر اس کا خیال نہیں کیا جائے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ فرمایا پھر ان کو عذاب کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے خوشخبری آ گئی اللہ کے بندو، سب کے لیے خوشخبریاں آ گئیں، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جو توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، جرم ہونے کے بعد رب سے معافی مانگتے ہیں، میرا رب صرف گناہ ہی نہیں معاف کرتا بلکہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں بنا کر کے عطا کر دیتا ہے۔ غور کرنا ذرا، میرا رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آنے والا آتا ہے، آ کر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے آج سامنے یوں کیا،
آپ نے ہاتھ کیا، اس نے پیچھے کر لیا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا اشترط علیک، میری ایک شرط ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے پھر ہاتھ کیا، پھر پیچھے کیا، کہتا ہے میری ایک شرط ہے، ان یغفر لی ذنوبی، کہ میرے سارے جرم معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں تیرے سارے جرم معاف ہو جائیں گے۔ کہتا ہے میرا جرم ایسا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے معافی ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جرم تو بیان کر۔ کہتا ہے اللہ کے رسول اب میں اپنے گھر میں نہیں تھا، میں گیا ہوا تھا تجارت کے ساتھ، بعد میں اللہ نے مجھے بیٹی عطا کر دی، بیٹی بڑی ہوتی رہی، جب میں واپس آیا تو بڑی ہو چکی تھی، میری اس سے محبت ہو گئی، میں اس کو زندہ گاڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، مجبور ہو کر کے میں اپنی بچی کو لے گیا۔ جب میں گڑا کھود رہا تھا میرے چہرے پہ مٹی گرتی ہے داڑھی کے اوپر، میری بیٹی کہتی ہے ابو جی ذرا قریب میرے ہونا۔ میں قریب ہوا، اس نے میرے چہرے سے اس مٹی کو ہٹایا۔ اللہ کے رسول جب سن رہے تھے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بھی رو کے بیان کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے بندے خیال کر، اللہ کے رسول رو رہے ہیں تجھے خیال نہیں آ رہا؟ میرے نبی نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اس کو بیان کرنے دو۔ وہ کہتا ہے کائنات کے امام، اس کے باوجود میں اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گڑھا کھود کے میں نے ڈالا۔ وہ کہہ رہی تھی ابو جی یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہے؟ میں خاموش تھا۔ آخر جب میں نے ڈالنا شروع کیا مٹی پانے لگا، وہ رو کے کہتی ابو جی ایک میری گزارش ہے، مجھے لے جا، دوبارہ آپ کو کوئی بات نہیں بولوں گی۔ اور اس نے بڑے انداز سے کہا تھا نہ میں رواں نہ پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں، کلیاں چھوڑ نہ جاویں بابل، متا روندی روندی مر جاواں، تے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، لب لواں گی بابل تینوں تے لے لاں گی بدلے سارے۔ نبی علیہ السلام روئے جا رہے ہیں، وہ بھی رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اسلام پہلے جرموں کو مٹا دیتا ہے، توبہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آپ بیعت کر لے، بیعت کر لی، میرے رب نے مقام کتنا عطا کیا ہے۔ غور کرنا ذرا، آسمان سے جبریل زمین پہ آتا ہے، اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے آتا ہے، تو دہیا قلبی کی صورت میں ملنے کے لیے آتا ہے۔ میرے رب نے یہی تو اعلان کیا جرم کرنے والوں جب تم معافی مانگتے ہو پھر میں کیا کرتا ہوں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا ہم تو تمہیں معاف کر دیتے ہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ معافیاں مانگتے ہیں، وہ گناہوں پہ ڈٹے نہیں رہتے۔ جرم ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر جو معافی مانگ لے اللہ کیا کہتا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔
معافی مانگ لے اللہ کے دروازے پہ آ جائے، اللہ اس کا آنا قبول فرما لیتا ہے۔ اوے اللہ والوں، آج دنیا کے اندر مجھے ذرا ایک بات کا جواب دینا، لڑائیاں ہماری بھی ہوتی ہیں آپس میں بھائیوں کے ساتھ، لیکن غلطی والا کبھی نہیں کہتا بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بدلہ لے لے، مجھے معاف کر دے۔ کوئی ہے آپ کے علاقے میں آج تک جس نے یہ اعلان کیا ہو یار میں نے آپ کے اوپر زیادتی کی تھی بھائی مجھے معاف کرنا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ملتا۔ ہر کوئی کہتا ہے میرے نال دا فنے خان کوئی بھی نہیں گا، ہر کوئی کہتا ہے جو میں ہوں وہ اور کوئی بھی بولو نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ لیکن کیا جہانوں کے سردار سے بڑھ گئے ہیں؟ اللہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بخار کی وجہ سے بڑے کمزور ہو گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابی مسجد میں لے کر کے آئے، ایک طرف سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہے، دوسری طرف سے فضل بن عباس نے پکڑا ہے، میرے نبی کو مسجد کے اندر لے کر کے آ رہے ہیں، اور جب اللہ کے رسول آ رہے ہیں کمزوری اتنی ہے یجرو قدماہ الی الارض، آپ کے قدم زمین کے ساتھ رگڑ رہے تھے، نشانات زمین پہ پڑتے جا رہے ہیں کہ امام کائنات کو مسجد میں لایا گیا۔ جب نماز پڑھ لی، نماز کے بعد میرے نبی نے کیا اعلان کیا؟ او میری امت کے لوگوں، هل احد یقتص منی، تم میں سے کوئی ہے جس کو میں نے تکلیف دی ہو آج بدلہ لے لے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو میں نے کچھ کیا ہو بدلہ لے لے؟ سامنے سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، دبلا پتلا صحابی ہے، کھڑا ہو گیا، لوگوں نے دیکھا بندہ شاید گستاخی کرنے لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول دانی یا رسول اللہ اضربونو کا، مجھے اجازت دینا میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ فرمایا نہیں اس کو آگے آنے دیجئے۔ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کائنات کے امام اگر آپ نے بدلہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس دن آپ کے ہاتھ میں چھڑی موجود تھی، چھڑی منگوا لیجئے۔ چھڑی آ گئی، پھر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول ان علیک قمیصن ولم یکن علیہ قمیصن، آپ نے قمیص پہن رکھی ہے، میرے اوپر تو قمیص بھی نہیں تھی، اسے اتار دیجئے، بدلہ پورا دیجئے۔ میرے نبی قمیص اتارنے لگے، صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں معاملہ کیا بننے لگا ہے، لیکن جب میرے نبی نے قمیض اتاری ہے وہ دوڑ کے آگے بڑھا، فَحْتَضَنَهُ وَقَبَّلَ قَشَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم، چمٹ جاتا ہے اس جگہ سے بوسے لے کے کیا کہتا ہے واللہ ما اردت الا ھذا، اللہ کی قسم بدلہ لینے کا ارادہ نہیں تھا، یہی سوچتی آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے، پتہ نہیں دوبارہ ملے کہ نہ ملے، آپ کے جسم سے تو چمٹ جاؤں، آپ کے بوسے تو لے لوں، لیکن میرے نبی کو دیکھیے آپ نے پیش کیا ہے کوئی بدلہ لینے والا۔ آج کوئی امیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، وڈیرا ہے، چودھری ہے، کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی سے ناراض ہے، کتنا عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے میں نے 5 سال ابو سے بات نہیں کی، امی کا بڑا خیال کرتا ہوں۔ اچھا امی کا تو بڑا خیال کرتا ہے، ابو سے بات نہیں کی ہے، اور نتیجہ آپ نے دیکھا جو رواج چل گیا ہے ہمارے ہاں، مشہور ہو گیا ہے، بسوں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، ماں کی دعا، سندھی میں لکھتے ہیں امڑ جی دعا۔ ابا تیرا ڈاکو ہے؟ غور تے کر ذرا، باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جبکہ باپ کا مقام یہ ہے، اللہ نے ماں کی رضا میں نہیں کہا رب کی رضا، بلکہ کہا باپ کی رضا میں، رضا اللہ فی رضا الوالدی،
باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، ابو ناراض ہے تے رب بھی، بولو رب بھی ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باپ کا احترام نہیں، اللہ نہ کرے آپس میں ناچاکی ہو جائے تو باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے، امی کی سیوا کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں، دونوں کو لازم ملزوم ہے، لے کر کے ساتھ چل، دونوں کا خیال کر۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ رب سے معافیاں مانگتے ہیں تو رب ان کو مقام عطا کرتا ہے، اور یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ پھر ایک نسخہ بھی جاتے جاتے، ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، جاتے جاتے ایک بات بھی بتا دیتا ہوں۔ اصل میں کمی کوتاہی ہم سب سے ہوتی ہے، ہمیں بھی چاہیے، ہمارے گھر والوں کو بھی چاہیے، ابو کو بھی چاہیے، امی کو بھی چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اور اس دعا کا جب اہتمام ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی عطا کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ جی نیک اولاد عطا کرنا، بیویاں بھی صالح عطا کرنا، بیویاں بھی اچھی عطا کرنا، اولاد بھی اچھی عطا کرنا، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، گھر میں داخل ہو تو میں سکون مل جائے، گھر میں داخل ہو اللہ جی بچے ایسے دینا آئے تو سکون مل جائے، بیوی سامنے آئے تو سکون مل جائے، جس طرح تو چاہتا ہے گھر والی بھی یہ پڑھے اللہ جی مجھے خامد وہ عطا کرنا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے، جو میرا خیال کرے، خامن ناراض ہو جائے میں اپنی بہن کو پیغام دیتا ہوں اس آیت کو پڑھتی رہے، اگر کسی کی بیوی ناراض ہوتی ہے تو اس آیت کو پڑھتی رہے، اے اللہ جی ہماری آنکھوں کو ان کی وجہ سے ٹھنڈک بنا دینا۔ اور پھر اگلی بات ذرا غور کرنا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے اللہ جی ہمیں ان کا امام بنانا جو تجھ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تیرا ڈر موجود ہے۔ مطلب کیا ہو اللہ جی؟ ہماری رعایا کو نیکوکار بنا دینا، ہماری رعایا کو نیکوکار بنا دینا، اور جب یہ نیکوکار ہوں گے تو امامت بھی پھر ہی جچتی ہے، پھر ہی جچتی ہے، جو پیار سے امام کے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہونے چاہیے سارے دن کا غصہ امام کے اوپر نکال دیا جائے، لڑائی باجی سے، جھگڑا امام سے آ کر کے کرتا ہے، غصہ باجی کا نکلتا قاری صاحب پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان سے آ کر کے دین سیکھیے جن سے دین سیکھنے کا حق ہے، ان سے دوریاں اختیار نہ کیا کر، ایسی جگہ تلاش کیا کر جہاں سے کتاب و سنت کا پیغام آتا ہے، یہاں تو تھوڑی سی بات ہو جائے۔ قاری صاحب ایک دن کی بات کر دیں نا تو پتہ کیا کہتے ہیں، میں اب اس کو مسجد سے نکلوا کے ہی چھوڑوں گا، میں اس کو دیکھنا اب یہ نہ رہا یہاں کا امام۔ اور پھر کہتے ہیں ہم جنت چاہیے، جنت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ جنت تو ان چیزوں سے ملتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انصاری بندہ آ رہا ہے جو اس راستے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ ہم نے دیکھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر آپ نے اعلان کیا، دیکھا پھر سعد بن معاذ آئے، تیسرے دن اعلان کیا تو سعد بن معاذ آئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے سوچا کون سا یہ عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول بار بار ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دروازے سے آنے والا جنتی ہے۔ میں ان کے گھر چلا گیا، 3 دن رہا، لیکن 3 دن
گزرے نا جب تو مجھ سے کہا بھئی کیسے آئے تھے؟ کہا اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں 3 دن جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے، تم عمل کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں، جو تم کرتے ہو وہ میں کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں واپس جانے لگا تو مجھے آواز دی، کہا سن لے پھر، ایک چیز نہیں 2-3 چیزیں بیان کر دی۔ فرمایا میں اگر کسی کے ساتھ بات ہو جاتی ہے تو کبھی بھی میرے دل کے اندر لا اجد غشا لاحد المسلمین، میں نے کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیا، کسی مسلمان کے بارے میں ولا غلا ولا غمران، کبھی میں نے حقد نہیں رکھا، کبھی اپنے دل کے اندر گرا باندھ کے نہیں رکھی کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا میں اب اس کے ساتھ یہ کروں گا، بلکہ میں جب اپنی چارپائی پہ آتا ہوں تو اسے معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ نے کہ پاک پیغمبر نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے، آپ دنیا میں جنتی جنتی اس کے بارے میں کر رہے تھے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہے۔ یہ وہی سعد بن معاذ ہے کہ کائنات کے امام نے بنو قریظہ کا ان کو فیصلہ کرنے والا بنایا، زمین پہ جو فیصلہ کیا میرے نبی نے فرمایا 7 آسمانوں پہ رب نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ آج جب ان کو موت آتی ہے میرے نبی نے فرمایا تحرک بموت ہی عرش الرحمن، اس کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش کانپ گیا ہے، اور آج اس کے جنازے پہ شہید فی جنازتے 70 الفا من الملائکہ، آج اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ ایک خوبصورت ریشم کا جبہ لایا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے کیا، آپ نے فرمایا تم اس جبے کو دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہو، سعد بن معاذ کا وہ رومال جس سے سعد اپنے منہ کو جنت میں صاف کرتا ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، ہماری دعوت یہ ہے اس طرح سے بنیے۔ پھر یہ ہم بات کہتے ہیں دور 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 تو نہ جا، دور 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 تو نہ جا، نیڑے 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 ساڑھے آ، توحید جیسی دنیا میں خوشبو نہیں، شرک جیسی دنیا میں بدبو نہیں، توحید اللہ کو پسند، نبیوں کی دعوت، توحید جیسی دنیا میں خوشبو نہیں، شرک جیسی دنیا میں بدبو نہیں، لڈو برفی چھوڑ کے زہر نہ تو کھا، دور 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 تو نہ جا، نیڑے 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 ساڑھے آ۔ ہمارے پیغام پہ غور کر، دین وچ کدی نوی چیز کڈی نہیں، سنت نبی دی کدی اساں چھڈی نہیں، من امام اعظم من امام اعظم فقط مصطفیٰ، دور 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 تو نہ جا، دور 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 تو نہ جا، نیڑے 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 کتاب و سنت دے نیڑے ذرا۔ اللہ کے فضل سے مسجد ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کتنی پیاری بنائی ہے، مسجد آپ کی کتنی بے مثال ہے، قاری قرآن پڑھنے میں بڑا با کمال ہے، چھوڑی ابراہیم باتیں بس ان کر تو دعا، دور 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 تو نہ جا، نیڑے 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 ساڑھے آ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، تھوڑے کو اللہ زیادہ بنا کے قبول فرمائے، کیونکہ آپ لوگوں نے تراویحیں بھی پڑھی ہیں، آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے سارے دن کے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔